السلام على سيدنا المصطفى أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. محترم حضرات علماء کرام، بہت ہی محترم بزرگوں بھائیوں، ہم سب کے لیے بڑی سعادت اور مسرت خوشی کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے ان طالب علموں کے صدقے برکت سے ایک ایسی روحانی و ایمانی محفل میں شرکت کی سعادت میسر فرمائی جس کو نسبت اللہ رب العزت و جلال کے اس مقدس کلام سے ہے جس سے زیادہ قابل قدر اور باعث رحمت و احترام کوئی دوسری نسبت انسان کے لیے نہیں ہے۔ اللہ پاک ان بچوں کو ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائے، ہر شعور و فتن سے اس کی حفاظت فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، یہ پروگرام بچوں کی محنت اور کاوش جدوجہد کے نتیجے میں انعقاد ہوا ہے۔ بچوں نے بہت اچھے انداز میں پروگرام پیش کیا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہے کہ مدرسے والوں نے سال بھر کس انداز میں امت کے نوجوانوں کے اوپر محنت کی، کیسے ان کی تربیت کی، کیسے ان کو علوم قرآن اور علوم سنت سے مانوس کرنے کا کام کیا ہے۔ ان سب چیزوں کو واضح کرنے کے لیے، پیش کرنے کے لیے، بستی والوں کے سامنے بتانے کے لیے اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں۔ اللہ نے یہ بہت ہی قیمتی امت کے بچے جن کو اللہ نے قرآن مقدس کی حفاظت کے لیے منتخب فرما لیا ہے، اس اہل بستی کے سامنے ان کو اعزاز و اکرام سے نوازا جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کی ہمت بڑھائی جائے، ان کو شاباشی دی جائے۔ کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے، کسی کام کو انجام دینے پر اگر لوگوں کی طرف سے حوصلہ افزائی کے کلمات ان انسان کو سننے کا موقع ملتا ہے تو اس کی زندگی میں اعتماد پیدا ہوتا ہے، ہمت پیدا ہوتی ہے اور زندگی کے اندر نکھار پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو مال و دولت اللہ نے علم کا اسے عطا فرمایا ہے اس کو مزید پروان چڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس پروگرام سے دو طرح کے پیغام دینے مقصود ہیں۔ ایک تو خود ان بچوں کے دلوں کو مضبوط کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کو بڑھاوا دینا، ان کے والدین کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے دعا مغفرت کرنا، اللہ کی بارگاہ سے دعا طلب کرنا۔ اور دوسرا مقصد، اللہ نے جو ان بچوں کو قرآن کے علم سے نوازا ہے، ہمارے اور آپ کے بچے بھی ایک دن اس علم کی دولت سے مالا مال ہوں گے، لبریز ہوں گے اور ان کو بھی اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا، ان کی بھی ہمت بڑھائی جائے گی، ان کو بھی شاباشی دی جائے گی۔ اور دنیا کے اس چھوٹے سے مجمع میں جو حافظ قرآن کا اعزاز ہوتا ہے، جو اکرام ہوتا ہے، وہ در حقیقت نمونہ ہے اس اعزاز و اکرام کا جو اللہ رب العزت اولین آخرین کے مجمع میں اپنے اس بندے کو نوازیں گے جن کے سینے قرآن پاک کی دولت سے لبریز ہوں گے، مالا مال ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو قرآن پاک سے سچی وابستگی اور حقیقی تعلق نصیب فرمائے، اور اللہ نے جو نعمت عظمیٰ انہیں عطا فرمائی ہے ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، ہم سب کے لیے اور دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے کامیابی کا راز صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے کلام سے سچی محبت کرنے والے اور ان کے پیغام کو پکڑنے والے، لوگوں تک پہنچانے والے بن جائیں۔ اللہ نے علم کا جو چراغ دنیا کے اندر روشن فرمایا ہے، جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا اور جلتا رہے گا، اور اس روشنی سے دنیا میں بسنے والے انسانوں میں سے
جو انسان اپنے ذہن و دماغ کو منور کر لیں گے دنیا میں بھی کامیابی انہی کے قدم چومیں گی، آخرت میں بھی سرخروئی و سرفرازی اسی کا مقدر بنے۔ میرے بھائیوں، اب دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن مقدس کے اس دنیا میں نازل ہونے سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جہالت کا، قتل و غارت گری کا، گناہوں کا، جرائم کا، معاصی کا بازار گرم تھا۔ علم نام کی کوئی چیز اس زمانے کے اندر نہیں پائی جاتی تھی۔ انسانیت علم سے اتنی بیزار ہو چکی تھی اور تعلیم سے اتنی دور ہو چکی تھی کہ دنیا کی تاریخ میں اس زمانے کو جاہلیت کے زمانے سے آتے ہیں۔ پڑھنے لکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا، انسانیت انسانوں کی زندگی سے نکل چکی تھی، وہ حیوانوں اور درندوں سے بدتر زندگی اس دنیا کے اندر گزار رہا تھا۔ جو سب سے زیادہ خون کر دیا کرتا تھا اس میں اس کی عزت اتنی ہی زیادہ ہوا کرتی تھی۔ جو لوگوں کا مال غصب کرنے والا ہوتا، لوٹنے والا ہوتا، چھیننے والا ہوتا تھا، وہ اس انسانی سماج میں سب سے زیادہ اہمیت ایسے دھوکے باز شخص کو دی جاتی ہے۔ یا یوں کہہ لیجیے، جو جتنا بڑا پاپی اور مجرم اس کی اتنی ہی زیادہ پکڑ کرتی تھی۔ اللہ رب العزت نے نظام کائنات کو تبدیل کرنے کے لیے اور نظام عالم کو بدلنے کے لیے دنیا کے اندر جہالت کی موٹی اور دریز چادر کو تار کرنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں معلم انسانیت بنا کر دیا۔ آپ کا لقب ہے معلم، آپ تعلیم دینے والے ہیں، آپ استاد ہیں، آپ کامیاب زندگی کے گن سکھانے والے اور پوری دنیا کو، پوری انسانیت کو علم کی روشنی سے مالا مال کرنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے، اب پیغامات الہی کو عام کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ آیات قرآنیہ کا نزول شروع ہوا، اور سب سے پہلی آیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتری ہے، اس میں اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو علم حاصل کرنے کی تلقین کی ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھیے اس مالک کے نام سے جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا ہے، جو انسانیت کی تخلیق کرنے والا ہے، جو ایک انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے جمے ہوئے خون کے ذریعے پیدا فرما دیا ہے۔ آپ اس الفاظ پہ غور کیجئے، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کا نزول اسی آیت کریمہ سے کیوں شروع فرمایا؟ کوئی اور آیت ابتدا میں نازل کی جا سکتی تھی، لیکن اسی آیت کریمہ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر کیوں اتاری؟ پیغام بالکل واضح۔ اللہ پاک یہ بتا دینا چاہتے ہیں، اگر تم جہالت کا خاتمہ چاہتے ہو، اللہ جانتے ہیں جہالت کا خاتمہ اگر ہوگا تو علم کو فروغ دینے کے ذریعے ہوگا۔ علم کی روشنی جب عام ہوگی، علم کا آفتاب جب نکلے گا تو جہالت، ناخواندگی، بدو پن جو اس سماج کے اندر پایا جا رہا تھا وہ خود بخود کمزور ہوتا چلا جائے گا، ختم ہوتا چلا جائے گا، ماند ہوتا چلا جائے گا، مٹتا چلا جائے گا۔ چنانچہ آپ سب قرآنی ہدایات پر عمل کرنے کے نتیجے میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات پر عمل کرنے کے نتیجے میں اسی سماج میں زندگی گزارنے والے لوگ جس کو اللہ نے ایسی پاکیزگی عطا فرمائی اعمال کے اعتبار سے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ان حضرات کو نمونہ قرار دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ایمان لانے سے پہلے وہی صحابہ کرام جس کے اندر ہر طرح کی خرابیاں، ہر طرح کی برائیاں، ہر طرح کی جرائم پائی جاتی تھی، جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانے کی توفیق بخشی، انہوں نے قرآن مقدس کو اپنے سینے سے لگا کر ان کی ہدایتوں پر عمل